الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ چلیے آج ایک ایسی پر اسرار رات کی بات کرتے ہیں جب آگ سے بنی مخلوق بالکل ساکت ہو گئی۔ ایسی رات جب ایک غیب کی دنیا ہماری دنیا سے آ ٹکرائی۔ یہ کہانی ہے لیلۃ الجن کی، وہ رات جب جنات نے پہلی بار اللہ کا کلام سنا۔ کبھی محسوس کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک اور دنیا بھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ سوچئے گا، آگ سے بنی ایک مخلوق جو ہمیں تو دیکھ سکتی ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ جی ہاں، آج ہم انہی جنات کی دنیا اور ان سے جڑی ایک عجیب داستان کو سمجھیں گے۔ تو اس کہانی کے جو اہم کردار ہیں وہ ہیں جنات، آگ سے بنی ہوئی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک طاقتور اور پراسرار مخلوق۔ ویسے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس رات وہ حق کے نور سے خود کو چھپا نہیں سکے۔ لیکن اس واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کی طرف سے شدید تکلیف اٹھانے کے بعد مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ ذرا تصور کریں، مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا کا ویران علاقہ، گہری رات کی خاموشی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑے ہیں۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکوت ہے، اور ٹھیک اسی لمحے وہاں سے نصبین کے جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، اور ان کا یہ سفر ان کی پوری زندگی کو بدلنے والا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی قرآن کی آیات ان کے کانوں تک پہنچیں، جنات نے فوراً اس کی الہی طاقت کو پہچان لیا۔ فوراً ان میں سے ایک نے باقیوں کو کہا، خاموش ہو جاؤ، یہ وہی نور ہے جس نے ہم پر آسمان کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سوچئے، آگ سے بنی مخلوق، ان کا سارا غرور اللہ کے کلام کے سامنے پگھل گیا۔ وہ فوراً ایمان لے آئے، اور حملہ کرنے کے بجائے وہ الٹا داعی بن کے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے واپس دوڑ پڑے۔ لیکن یہ تو بس آغاز تھا۔ اصل کہانی، اس کا سب سے حیران کن اور کہہ سکتے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والا حصہ تو ابھی آنا باقی تھا۔ پچھلا واقعہ تو بس ایک جھلک تھی۔ اصل ملاقات، جسے لیلۃ الجن کے نام سے جانا جاتا ہے، اب ہونی تھی، اور اس بار معاملہ کہیں زیادہ بڑا اور کہیں زیادہ خوفناک تھا، اور اس کے گواہ بننے والے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو اس ملاقات سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عجیب تیاریاں کیں۔ پہلے تو وہ اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سنسان ویران جگہ پر لے گئے۔ پھر وہاں انہوں نے زمین پر ریت میں اپنے پاؤں سے ایک لکیر کھینچی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے صحابی کو ایک ایسی تنبیہ کی جس سے سن کر ہی معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کچھ بھی ہو جائے، اس دائرے سے باہر قدم مت رکھنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو شاید ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہو۔ سوچ سکتے ہیں یہ سن کر ان پر کیا گزری ہوگی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کسی بہت ہی غیر معمولی اور شاید خطرناک چیز کے گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لکیر کے اندر تلاوت کے لیے کھڑے ہوئے، چیزیں بہت تیزی سے بدلنے لگیں۔ اچانک ایک عجیب سی کالی دھند اس پورے علاقے پر چھا گئی۔ ماحول میں ایک دم سے ایک خوفناک تبدیلی آ گئی، اور پھر ہیبت ناک کالے سائے نمودار ہونے لگے۔ یہ جنات کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کالے بادل ہر طرف سے امڑ کر آ رہے ہوں اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو رہے ہوں۔ ان کی شکلیں، ان کا وجود انتہائی خوفناک تھا، اور اس منظر کو اور زیادہ خوفناک بنا رہی تھی ایک کان پھاڑ دینے والی آواز۔ فضا میں ایک عجیب سا شور گونج اٹھا، بالکل جیسے ہزاروں شہد کی مکھیاں ایک ساتھ بھنبھنا رہی ہوں۔ اس شور نے پورے ماحول میں ایک دہشت طاری کر دی تھی۔ اب اس دائرے کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ کانپ رہے تھے۔ ایک انسان کے لیے یہ منظر قابل برداشت نہیں تھا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ بس اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہونے ہی والا ہے۔ لیکن اس انتہائی خوف اور افراتفری کے بیچ کہانی کا رخ اب پلٹنے والا تھا، کیونکہ اب تاریکی کا مقابلہ نور سے ہونے والا تھا، اور اس زبردست شور کا مقابلہ اللہ کے پرسکون کلام سے ہونے والا تھا۔ دیکھیے، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی، ماحول میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ جو افراتفری اور خوف تھا وہ سکون اور احترام میں بدل گیا۔
وہ خوفناک تاریک شکلیں اچانک ایک الہی نور کے سامنے ماندھ پڑ گئیں، اور وہ کان پھاڑ دینے والا شور بالکل ادب بھری خاموشی میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے گئے، وہ خوفناک سائے، وہ لشکر، سب کے سب ادب سے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی ساری جارحیت، ان کا سارا خوف مکمل طور پر احترام اور فرما برداری میں بدل چکا تھا، صرف اس لیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکیں۔ اور اس طرح اس تصادم کا نتیجہ بالکل صاف ہو گیا۔ قرآن کے الہی نور نے اس گھنی تاریکی پر فتح حاصل کر لی تھی۔ اللہ کے کلام نے اس خوفناک لشکر کو ایک پرسکون اور مؤدب مجلس میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو اس عظیم الشان واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس غیب کے منظر سے ہماری اس دنیا کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اچھا، ایمان قبول کرنے کے بعد جنات نے ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا، ہم کھائیں گے کیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تمہاری خوراک ہوگی۔ اس ایک جواب نے غیب کی دنیا کو ہم اہل ایمان کے روزمرہ کے اعمال سے جوڑ دیا۔ یعنی جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کا بچا ہوا حصہ ان جنات کی غذا بن جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کا طریقہ بھی سکھایا۔ فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہیں، السلام علیکم کہہ کر سلام کریں، کیونکہ جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔ اور آخر میں ایک سوچ، ایک سوال، اگر آگ سے بنی مخلوق قرآن سن کر اس طرح سر تسلیم خم کر سکتی ہے تو یہ ہم مٹی سے بنے انسانوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہمارے دلوں پر اس کلام کا کیا اثر ہونا چاہیے؟